اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ، فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یاد رکھیں، میں اپنے تمام ناظرین و سامعین جو ملک میں ہیں، ملک سے باہر دیکھیں گے، ابھی دیکھیں گے یا بعد میں دیکھیں گے، سنیں گے، سب کے لیے دعاگو بھی ہوں اور سب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ اسلام کے بنیادی جو ارکان ہیں ان میں پہلا وہ توحید ہے، کلمہ ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو رکھا گیا ہے وہ ہے نماز، اور اس کے بعد جو تیسرے نمبر پہ رکھا گیا ہے وہ ہے زکوٰۃ۔ اور قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے کم و بیش مفسرین نے، محققین نے جو تحقیق کی ہے کہ 80 مرتبہ یہ لفظ اکٹھا آیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے 80 مرتبہ کم و بیش اس کو اکٹھا بیان کیا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، کہ تم نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دیا کرو، اور علماء لغت نے لفظ زکوٰۃ کے معنی لکھتے ہوئے دو باتیں لکھی ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا مطلب ہے پاک ہو جانا، صاف ہو جانا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جب آپ اپنے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو اللہ آپ کے مال کو تھوڑی بہت جو کمی کجی ہوتی ہے اس سے پاک فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا معنی جو علماء نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ زیادہ ہو جانا، بڑھ جانا، برکت آ جانا۔ تو اس معنی کو سامنے رکھیں تو یہ ہوگا کہ جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کے مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور اگر ان دونوں کو ہم لے لیتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے، زکوٰۃ دینے والا ہوتا ہے، جب وہ زکوٰۃ دے دیتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے، تو پھر اللہ اس کے مال کو پاک بھی کر دیتا ہے اور اس کے مال میں برکت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ دونوں چیزیں اسے جو ہے نا وہ مل جاتی ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے آقا نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 نمازیں پابندی سے پڑھے اور رمضان کے روزے رکھے، زکوٰۃ ادا کرے، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یعنی 5 نمازیں بھی پڑھے، اس کے بعد رمضان کے روزے بھی رکھے اور زکوٰۃ ادا کرے تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے دروازے سارے کھول دیتا ہے۔ نسائی شریف کی حدیث ہے اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مال کو مضبوط قلعے میں محفوظ کر لو۔ یعنی جب تم زکوٰۃ ادا کرو گے تو تمہارا مال مضبوط قلعے میں محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بیماروں کا علاج بھی کبھی کبھی اپنے صدقے سے کرا دیا کرو۔ آقا دو جہاں، یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، بلا شبہ اس نے اللہ تعالیٰ نے اس سے شر کو دور فرما دیا۔ یعنی جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ اس سے شر کو دور فرما دیتا ہے، وہ شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مالدار ہو اور وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال اس کو ایک گنجے سانپ کی شکل میں آ کر اس کے گلے میں اسے ڈسے گا اور اس مال کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ بار بار اس کو کاٹے گا، کبھی اس کے چہرے سے کاٹے گا، کبھی اس کے پہلوؤں سے کاٹے گا، کبھی کہیں سے کاٹے گا، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اور جب اس سے کہا جائے گا کہ یہ وہ تیرا مال ہے جس سے تو محبت کرتا تھا، جس سے گن گن کے رکھا کرتا تھا، لہذا آج اس کے مزے لے لے، تو پتہ چلا کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دیے ہوئے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔
دوستان محترم، میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اپنے مال سے جب تم خرچ کرتے ہو، اللہ کی راہ میں دیتے ہو، تو اللہ رب العزت تمہارے مال میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اور تمہارا مال جو ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ شاید میں خرچ کروں گا تو یہ تھوڑا ہو جائے گا، کمی ہو جائے گی۔ نہیں، کمی نہیں ہوتی۔ میرا رب فرماتا ہے میں بڑھاتا ہوں، ایک کے بدلے میں 7 گنا بھی دیتا ہوں، 10 گنا بھی دیتا ہوں، 70 گنا بھی دیتا ہوں، اور 700 گنا بھی بڑھا دیتا ہوں۔ یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کون سا صدقہ سب سے بہتر ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے ہاتھ سے کمائی کرو گے نا، محنت مزدوری کرو گے، تو وہ جو تمہیں دیہاڑی ملے گی یا مہینے کے بعد تمہیں سیلری ملے گی، اس میں سے تم اپنے اہل و عیال پہ بھی خرچ کرو اور اس میں سے صدقہ کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ عرض کیا یا رسول اللہ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ایسا کرو کہ تمہارے پاس اگر کوئی مال پڑا ہوا ہے تو اس میں سے صدقہ کر لو۔ عرض کیا یا رسول اللہ اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم دوسروں کو نیکی کا حکم دے دو، یہ بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو نیکی کا حکم کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہ بھی کوئی نہیں کر سکتا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خود گناہ سے باز آ جاؤ، یہ بھی صدقہ ہے۔ تم خود گناہ سے باز آ جاؤ، گناہ سے کنارہ کشی کر لو، یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں صدقہ ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ بھی نہیں ہے تو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بیوی بچوں کے لیے جب گھر جاؤ تو کوئی چھوٹی موٹی چیز، کوئی ٹافی، کوئی چیز اس طرح کی، کوئی ثمرات میں سے کوئی چیز لے جاؤ۔ جب وہ خوش ہو جائیں گے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ اور میرے نبی نے تو میں کہتا ہوں سبحان اللہ کہ بالکل یہ اینڈ ہے کہ فرمایا کہ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو پھر مسکرا کر دوسرے سے بات کر لیا کرو، یہ بھی صدقہ لکھا جائے گا، یہ بھی صدقہ لکھا جائے گا۔ تو اس لیے ہم نے اپنا مال زکوٰۃ کی صورت میں، صدقہ و خیرات کی صورت میں غریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، بیواؤں کو دینا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے۔ اور امام غزالی نے غالباً کہا تھا یا مولانا روم نے کہا تھا نا کہ سب سے جو بری آواز ہوتی ہے نا چھنکنے کی یا کھنک کی آواز، سب سے بری جو ہوتی ہے وہ آواز ہوتی ہے کہ جو امیر کا برتن کھٹکے اور غریب تک اس کی آواز وہ چلی جائے۔ یعنی امیر جب اپنے برتنوں سے کھانا ڈال رہا ہو، اپنے ڈونگے سے یا اپنے دیگ سے یا اپنے پانی سے مشروبات ڈال رہا ہو، کوئی چیز ڈال رہا ہو اپنے کھانے پینے کے لیے، اور وہ آواز کسی غریب کے پاس جائے تو اللہ کے نزدیک سب سے بری آواز یہ ہے۔ تو ہم نے خیال رکھنا ہے غریبوں کا، رشتہ داروں کا، محلے میں، اوس پڑوس میں مسکین لوگوں کا۔ اور میں نے آج کل یہ مہم شروع کی ہوئی ہے، ایک اسپیشل پروگرام میں انشاءاللہ میں کروں گا آپ کا اس حوالے سے، اور بھی علماء سے بات کریں گے کہ فرمایا کہ رشتہ داروں کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو، مسکینوں کا خیال رکھو۔ رشتہ داروں میں جو ہیں ان کا خیال رکھنا ہے آپ نے کہ آپ نے جو کچھ بھی دینا ہے اللہ کی راہ میں دیں۔ پھر یتیموں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ مسکینوں میں سفید پوش لوگ آتے ہیں جو بظاہر ہاتھ نہیں پھیلا سکتے، بظاہر وہ کسی سے مانگ نہیں سکتے، لیکن اندر سے حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ شاید ہو سکتا ہے کہ 2 دن انہوں نے کھانا بھی نہ کھایا ہو۔ اور انہی مسکینوں میں، اس پر میں ڈیٹیل آپ کا ایک انشاءاللہ پورا پروگرام میں کروں گا، انہی مسکینوں میں آج کل کے مساجد کے امام اور بیچارے خطیب بھی آتے ہیں۔ اس پہ میں تفصیلی ایک انشاءاللہ پروگرام کروں گا آپ کے اس چینل کی تعزز سے، تاکہ یہ ہم اس طرف بھی غور کریں کہ ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ سلوک کیا ہو رہا ہے، ان کی سیلریاں کتنی ہیں، ان کی خدمات کتنی ہیں، ان کے ساتھ ہمارا کیا بیہیویئر کیا ہے، یہ سارا انشاءاللہ ہم ایک پروگرام کریں گے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے کہ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو،
اللہ نے دیا ہے تو اس میں راہ میں خرچ کر کے اپنے مال میں برکت حاصل کرو، اسے مضبوط قلعہ بنا لو، اس میں اسے پاک صاف کر لو۔ اور دوسرا یاد رکھو کہ اپنے اوس پڑوس میں، محلے میں، غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، بیواؤں میں ان لوگوں کا خیال رکھو، سفید پوش لوگوں کا خیال رکھو جو ہاتھ نہیں پھیلا سکتے۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں آپ کے سامنے ہے، میں کوئی اس کی تشریح نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو میرے آقا نے فرمایا کہ اے امیرو، یہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ نے تمہاری جنت غریب کے ہاتھ میں رکھ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہاری جنت جو ہے وہ غریب کے ہاتھ پہ رکھ دی ہے، تو اگر جنت لینا چاہتے ہو تو غریب کے ہاتھ سے جنت لے لو۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم جہاں تک ہو سکے غریبوں کا خیال رکھیں گے، یتیموں کا خیال رکھیں گے، بیواؤں کا، مسکینوں کا خیال رکھیں گے، اور اپنا مال جو ہے اس کی زکوٰۃ اور صدقہ و خیرات ادا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔